الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ بھائی اگر جہاد کو پوری طرح ایکسپلین کر دیں، جو اصطلاح ہے جہاد اور جہاد فی سبیل، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، میں نے آپ کو 4 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیج دیا ہے، اور اس پورے 4 پیجز کے ہینڈ آؤٹ میں جہاد فی سبیل اللہ کے ساری، جو مثلاً آپ پہلے دیکھیں کہ جہاد کے لغوی معنی کیا ہیں: قوت، جاہدہ، مشقت اور ملاپ۔ یہ القاموس المحیط ایک بہت بڑی ڈکشنری ہے عربی کی، اس نے یہ معنی لکھے ہیں۔ اور الجاہدہ مشقت کے معنی میں ہے، اور الجہدہ جیم پہ پیش ہو تو طاقت کے معنی میں۔ اچھا، اس کے بعد لسان العرب بہت مشہور ڈکشنری ہے، وہ کہتی ہے کسی کام میں قول و فعل کی تمام قوت و طاقت لگا دینا جہاد ہے۔ یہ ہے جہاد کی ڈیفینیشن۔ اچھا، اب انگریزی میں جو انگریزی دان ہیں ان کے لیے صرف ہے، کہتے ہیں اٹ موسٹ ایفرٹ، انتہائی کوشش، یا ایک اور محاورہ ہے انگریزی کا، ٹو لیو نو اسٹون انٹرنڈ، کہ کوشش ایسی کہ جس میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اور آگے دیکھیں کہ جاہدہ اور اس کے جو مجاہدتن و جہادن، یہ اس کے مصدر ہیں۔ اس وقت آ جا جب ایک شخص کسی کام کے لیے اپنی تمام طاقت خرچ کر دے اور تمام قوت کام میں لائے، وہی مطلب جو میں نے آپ کے اوپر بتایا ہے کہ اٹ موسٹ ایفرٹ، انتہائی کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ اچھا، اور اب الجہاد جو ہے یہ باب مفاعلہ ہے، اور 2 طرفہ بھرپور کوشش، یعنی اس میں 2 بندے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو طاقت کے ذریعے پچھاڑنا چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کو ہرانا چاہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الجہاد۔ اچھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک پیج نمبر 1 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش، جلدی کرے۔ یہ اوپر جو نمبر 3 جدمول، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کس کا؟ ملاپ کا۔ ملاپ کا مطلب مقابلہ، طاقت کے ملاپ سے مراد یہ عام ملنا نہیں ہے۔ جہاد کے معنی میں جب آئے گا تو ملاپ کا مطلب ہے کہ طاقت کا استعمال۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی، پیج نمبر 2، جہاد ایک دوسرے پر فتح حاصل کرنے کے لیے دونوں طرف کی جانے والی بھرپور کوشش، وہی جو انتہائی کوشش یا اٹ موسٹ ایفرٹ یا ٹو لیو نو اسٹون انٹرن۔ اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جہاد کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جہاد بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جہاد فی سبیل الطاغوت، کفار کو غیروں کے ساتھ جہاد، کفار کا غیروں کے ساتھ جہاد۔ اب آج اس دور میں جو کون سا جہاد فی سبیل اللہ کون کر رہے ہیں اور جہاد فی سبیل الطاغوت کون کر رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ غزہ والے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا، مبہم بات کہہ رہی ہیں،
بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غزہ والے فلسطینی جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، باقی سارے مسلمان کافر سارے جہاد فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹرمپ کر رہا ہے، جو ٹرمپ کے چیلے کر رہے ہیں مسلمان حکمران، کیا وہ جہاد فی سبیل الطاغوت نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل طاغوت کے جی لیے سر کر رہے ایسے ہی ہے۔ تو پھر بات کو کھول کے کریں نا۔ قرآن اس لیے آیا کہ ہم بات کو پوری طرح قرآن کے نقطہ نظر کو بیان کریں۔ اچھا، جہاد کے شرعی معنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑائی کرنا، یہ لڑائی نفس نفیس ہو یا مال اور رائے کے ذریعے معاونت ہو۔ جہاد کی یہ مخصوص تعریف اسلام کے مدنی دور کی صورتوں میں ہے۔ تو مدنی دور کی صورتوں میں جہاں بھی جہاد آیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ بمع مال اور جان دونوں کے ہے۔ یہ ایک قتال فی سبیل اللہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ لیکن مکی صورتوں میں جو لفظ الجہاد آیا ہے وہ ہے اس لیے کہ مکے میں کافروں سے لڑائی کرنے کا حکم نہیں تھا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں مکی سورۃ عنکبوت میں، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا یعنی کوشش کرے گا نیکی پر قائم رہنے کی، برائی سے بچنے کی، یا آپ اس کو کہہ رہے ہیں جہاد بن نفس کرے گا، یا اللہ کے دین کی دعوت دے گا لیکن لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں آئے گا، سامنے والا جھگڑا کرے گا تو بھی یہ اس سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ اچھا، تو اس کو کہتے ہیں مکی صورتوں میں آپ دیکھ لیں یہاں، اور اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت 8 پیج نمبر 3 پر ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں یعنی والدین ماں باپ، لِتُشْرِكَ بِی، کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرو۔ اللہ کے ساتھ شرک کے لیے کوئی کہے، چاہے حتیٰ کہ والدین جیسی ہستی بھی کہے، تو آپ نے اس کو بالکل نہیں ماننا۔ کیوں کہ شرک جو طاقتیں اللہ کی ہیں وہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تیسری سورۃ نحل کی آیت ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے لیے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، ثم جاہدوا، پھر کوشش کی، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور بھی ہوگا اور رحیم بھی ہوگا۔ تو ہجرت میں، کیونکہ جب ہجرت ہوئی حبشہ میں، جب ہجرت ہوئی مدینہ کو، تو اس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کافر تو کر رہے تھے لیکن مومنوں کو منع تھا، لہذا وہ بھی جہاد کہا جائے گا، قتال فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا۔ کوئی سوال ان تین صورتوں، عنکبوت کی 6، عنکبوت کی 8 اور نحل کی 110 کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ شاباش، جلدی کریں۔ مسز آصف، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب آئیں مدنی صورتوں میں۔ بڑا اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ مدنی صورتوں میں لفظ الجہاد 26 مرتبہ آیا ہے، اور ان تمام مقامات پر یہ لفظ مخصوص شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیوں مدینے میں، کیوں مخصوص شرعی اس میں استعمال ہوا ہے؟ کیوں بلا جلدی بتائیں۔ وہاں پہ قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات کہ وہاں آپ نے دیکھا کہ سورہ حج پہلی مدنی صورت ہے، اور وہاں کل میں نے آیت بتائی ہے آپ کو کہ حج کا حکم آ گیا، ساری قتال فی سبیل اللہ کی اجازت مل گئی مسلمانوں کو۔ اب ساری مکی صورتوں میں آپ دیکھ لیں، یہاں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم،
کیا بات ہے! قرآن کہتا ہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت ہرگز یکساں نہیں ہے۔ وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں نا غزہ میں، اور وہ ہم لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہم مجرم ہیں اور وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں، فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کن کے ساتھ؟ مجاہدین پر۔ کیوں؟ وہ المجاہدون باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں مال اور جان سے، علی القاعدین، اور ان علی القاعدین درجہ، اور ان پر جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے لیے بڑے فضیلت کے درجے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ کہتے ہیں کل وکل وعد اللہ الحسنى، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اب یعنی اب نوٹ فرما لیں، ان کے درجے بہت اونچے ہیں، لیکن اگر یہ مومن صحیح ہے تو پھر اللہ کا وعدہ تو اس سے ہے۔ لیکن جیسے ہم آج غزہ کے بارے میں نہ حکومتیں طاغوت کے پیچھے چل رہی ہیں، عوام بھی خوش ہیں، تو یہ بات جو ہے ہر ایک ہمارے ساتھ کوئی اللہ کا اچھا وعدہ نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَفَضْلُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا صلہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ تھی مدنی صورت، اور یہاں جہاد کا شریک، جہاد مال اور جان سے۔ آگے دیکھیں سورۃ توبہ کی 41 سے پیج نمبر 4، انفروا خفافا وثقالا، نکلو جہاد کے لیے چاہے ہلکے ہو یا بھاری۔ یہ ہلکے یا بھاری کا مطلب کیا ہے یہاں جلدی بتائیں؟ کم یا زیادہ؟ نہیں جناب، کم اور زیادہ کی بات اپنی جگہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہلکے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وسائل ذرائع نہیں ہیں، اور ثقالن کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وسائل اور ذرائع وغیرہ بہت خوب ہیں۔ تو کسی حالت میں بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، نکلو جہاد کے لیے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جان اور مال سے، قتال فی سبیل اللہ ہے یہ۔ اور آخری صورت جو آیت ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ، پہلا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ نمبر 2، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو۔ استاذن کا، وہ تم سے اجازت مانگتے ہیں، درخواستیں کرنے لگتے ہیں، کون؟ اول الطول، جو امیر لوگ ہیں، منہم، قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ذرنا نکم مع القائدین، تو وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہیں گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں اب جاہدوا مع رسول ہی، تو مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قتال فی سبیل اللہ کیا۔ اس کی تفصیلات آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ کچھ 70 کے قریب، 70 کے قریب وہ ہیں چھوٹی اور بڑی جنگیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ نوید بھائی آپ ہیں لائن پہ؟ نہیں ہیں آپ؟ اچھا، جی سر، جزاک اللہ۔ تو کل آپ نے جو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے سوال کیا کرے۔ یہ نوید بھائی نے مجھے کل کہا کہ ان چیزوں کو بھی کھول دیجئے،
تو میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ایک ہینڈ آؤٹ کی شکل میں بھی آ گئیں، ایکسپلینیشن بھی آ گیا۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، ورنہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کتاب خریدی ہے جہاد اسلامی خلیل احمد حامدی صاحب کی؟ سر جی وہ کہہ رہے ہیں شارٹ ہے، آئے گی تو انشاءاللہ منگوا دیں گے۔ وہ آپ نے تو مجھے کل بتایا، آپ کی تو ایفرٹ میں دوسرے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے خریدی بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں خریدی جی۔ ابھی نہیں فوراً خریدی خرید جی، ابھی نہیں خریدی، انشاءاللہ خریدیں فوراً خریدیں، فوراً۔ بڑی کمال کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، سوائے قرآن کی آیات اور حدیث کی اور کوئی چیز نہیں ہے، جی جہاد و انشاءاللہ۔ قتال۔ تو جی اس سر لیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو وہی کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں جو خود پڑھا رہا ہوتا ہوں، تاکہ آپ ان چیزوں سے کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ کل جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جہاد کے فضائل، ایسے یہ آیتیں بھی لکھوا دی تھیں آپ کو، یاد ہے آپ کو؟ جی سر جی یہ سر آپ نے پڑھ کل لیں۔ بولا تھا یہ۔ اور مجھے جو 3-4 خواتین سے بات ہوئی ہے، ان بیچاریوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ساری آیات دیکھ لی ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب بڑے غور سے سنیں۔ اور اچھا، آج مجھے ایک بات بتائیں، آج موجودہ دور میں کفر کا غلبہ کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ایک وجہ، بڑی وجہ کیا ہے؟ جہاد سے منہ انحرافی سر، جہاد چھوڑ دیے۔ مادہ پرستی سر۔ اور ہمارے میڈم ایمان کیا بھی کمزور ہے۔ آپ بات کر رہی ہیں؟ مسلمانوں نے جہاد و قتال چھوڑ دیا اس وجہ سے، مادہ پرستی تو جب اس کو چھوڑیں گے تو مادہ پرستی کی وجہ سے چھوڑیں گے، تو آپ نے جہاد و قتال کو چھوڑ دیا۔ کفر دن دناتا پھر رہا ہے۔ حضور کی حدیث ابھی آپ کے سامنے آئے گی کہ فرمایا کہ تم لوگ ایسے ہوگے جیسے کھانا رکھا تھا نا ٹیبل پر اور لوگ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، دوسری قومیں اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور اللہ کے رسول سے صحابہ نے اس وقت پوچھا، کیونکہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اس دین کی وجہ سے، اس جہاد و قتال کی وجہ سے وہ دنیا پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان کم ہوں گے؟ ہائے ہائے ہائے، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضور کو کروٹ کروٹ جنت کی سرداریاں عطا فرمائے۔ فرمایا کہ نہیں، تم وہن کی مرض میں مبتلا ہوگی، اور وہن ہے دنیا سے محبت اور جہاد کے لیے نہ نکلنا۔ آج دیکھ لیں نبی صادق نے کتنی برحق بات فرمائی ہے۔ میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہمیں دنیا میں کس قدر غرق ہے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ان ماؤں، ان بہنوں، ان بچیوں، ان بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں سنیں اور دیکھیں کیا حشر کر رہے ہیں دونوں مل کر، اور ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں مسلمان حکمران۔ دونوں سے مراد امریکہ کا صدر ٹرمپ اور یہ یہودی جو، آپ دیکھ لیں کہ کس قدر کیا حشر کر رہے ہیں کر کے، اور ان اپنے معاہدے، اور پھر کس طرح خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ کاش کاش کافر جو ہے وہ صرف ایک طاقت کے مقابلے میں طاقت استعمال کر کے اس طاقت کو شکست نہیں دیں گے، کبھی دنیا میں امن اور چین نہیں ہوگا۔ تو یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ جو ہے یہ واحد گارنٹی ہے۔ اب آئیے ذرا پہلی آیت ہے سورہ نساء کی 74، جو کل میں نے لکھائی ہے آپ کو۔ من یقاتل فی سبیل اللہ، جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے، فیقتل، اور اگر مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، غازی بن جائے، یعنی یا تو شہید ہوگا یا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔
یہ اجر پتہ نہیں کتنی شکلوں میں انسان کو ملتا ہے۔ سب سے پہلا اجر تو یہ کہ اس کا خون قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنی جگہ دکھا دیتا ہے۔ دوسرا، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس کے لیے کوئی عذاب قبر نہیں، نہ قبر کا میں اس نے جانا ہے، نہ حشر میں جانا ہے، نہ کسی جگہ، وہ سیدھا جنت۔ کہ اس سے عظیم اجر کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تھی 74، اور آج نساء کی 95 96 میں سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک ہے وہ لوگ جو آپ ایسے مومن جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے اور بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ جو جہاد و قتال کر رہے ہیں جان اور مال سے۔ دونوں گروہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان لوگوں پر، جو ان مجاہدین پر جو مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں، ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیں دونوں میں کس طرح اللہ وَكُلٌّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ دونوں کے لیے بھلائی کا ہی وعدہ ہے۔ اب سنیں غور سے، یہاں بھلائی کا وعدہ دونوں سے اس لیے ہے جب اگر وہ پیچھے بیٹھنے والے بھی اللہ کے دین پر قائم اور دائم ہیں، اور نمبر 2، وہ جہاد جو ہے وہ جہاد کمپلسری نہیں۔ کمپلسری یہ ہے کہ جب کسی پہ قبضہ ہو جائے یا کوئی پکارے مدد کے لیے تو فرض ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سنیں، مسلمان ہوں، جان اور مال سے جہاد کر سکتے ہوں، ان کا فرض ہے کہ ان کی بات سنیں۔ تو فرض عین جب ہو جاتا ہے تو فرض عین اس وقت ہوتا ہے جیسے آج مسلمانوں پر جو صاحب دولت اور صاحب ثروت ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ فلسطین میں مدد کریں مسلمانوں کی۔ لیکن اگر فرض عین نہ ہو، فرض کفایہ ہو، تو جو کیونکہ چند لوگ اس میں کر رہے ہوتے ہیں اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ باقیوں پر فرض نہیں ہوتا، فرض کفایہ ہوتا ہی یہی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے باقی ثابت کی طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اگر فرض عین میں گھر بیٹھا ہے تو پھر اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بھلائی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات نوٹ کریں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلٌّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں کے لیے اچھا وعدہ ہے، لیکن وَفَضْلُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن جو مجاہدین ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑے درجے ہیں قائدین پر۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ اکبر۔ کیسے، کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رحمت ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے بندے کا جب اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں، مغفرتیں بھی ہوں۔ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بخشش کرنے والا بھی، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھا آپ نے کیا درجے ہیں ان لوگوں کے جو جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، ذرا نوٹ فرمائیں۔ آگے قرآن ایک بڑی کمال کی بات کہتا ہے، سنیں یہ کون سی آیت ہے آگے، جلدی بتائیں، کل میں نے لکھوائی تھی آپ کو، توبہ کی 19 تا توبہ 22۔ کی 19 سے 22 تک۔ ہائے ہائے، سنیں ذرا غور سے سنیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اوئے ہوئے، جھنجھوڑ کے اللہ، اجعلتم، کیا تم نے برابر سمجھ رکھا ہے کن کو؟ وہ لوگ جو حجاج کو پانی پلاتے ہیں، جو مسجد حرام کی صفائیاں کرتے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کن لوگوں کے؟ نمبر 1 وہ ایمان لائے، نمبر 2 انہوں نے جہاد، ایمان لائے اللہ اور آخرت پر،
بڑی کمال کی بات ہے، پہلی کوالیفیکیشن۔ دوسری، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو یہ جو اتنے بڑے کام جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے کام ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت بہت کم ہے۔ کیوں؟ یہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، یہ برابر ہرگز نہیں ہے کس کے؟ اہل ایمان جو جہاد اور قتال کرتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہرگز برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ظالموں سے مراد کیا ہے اس آیت کے اندر بتائیے؟ وہ جو سر جی پیچھے آتا ہے اجالت السقایۃ الحاجی عمارت المسجد، یہ جو صرف پانی پلانے حاجیوں کو اور کھانا کھلانے پر کہتے ہیں کہ ہم نے ہاں یہی وہ دین کرا۔ ہے، بس اس پہ راضی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے دین کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہے نا، یہ دین قتال فی سبیل اللہ سے بھاگتے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے خوش کر رکھا ہے کہ بس نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جھاڑو دے دیتے ہیں تو بڑے فائدے میں ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جب جہاد فرض عین ہو جائے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہجرت اور جہاد لازماً کرے گا۔ آگے فرمایا الذین آمنوا، پہلی بات نمبر 1 جو لوگ ایمان لائے، وہ ہاجروا نمبر 2 ہجرت کی، نمبر 3 وہ جہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تیسرا کام انہوں نے جہاد کیا جان اور مال سے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی کا درجہ بڑا ہے۔ تو آپ نے دیکھا 3 کام، ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ دیکھیں کس قدر یہاں ایمان کا، پکے ایمان کا ثبوت کیا ہے اس وقت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو ہجرت کی ہے، ہر مسلمان پر لازم تھا کہ وہ ہجرت بھی کرتا اور جہاد بھی کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ کہتے ہیں یبشرہم ربہم، کون ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے؟ ربہم، ان کا پروردگار، برحمت منہ، اس کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہے، ورضوانا، اس کی پسندیدگی اور رضوان ہے، وہ جنات لہم، ان کے لیے باغات ہیں، فیہا نعیم مقیم، ان جنتوں میں جو نعمت سے بھری ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ اکبر، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اس رب کے پاس تو خزانے ہیں، اجر عظیم ہے۔ اور کن کو ملے گا؟ جو جہاد کریں گے جان اور مال سے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس جہاد اور قتال کی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح قرآن ہم سے کھل کے مطالبے کر رہا ہے، اور پھر گارنٹی دے رہا ہے، خود رب کہہ رہا ہے یبشرہم ربہم، ان کو بشارت دیتا ہے ان کا رب، برحمت منہ ورضوانا وجنات نعیم مقیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش میں اور آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، آپ یقین مانیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے بغیر مرا، کس کے بغیر؟ کہ جہاد اس کی نے جہاد کی کبھی تمنا بھی نہیں کی، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب سنیں، کمال کی بات دیکھیں، یہ جو آگے آیت توبہ کی 120 ہے نا، کمال ہے کہ راہ جہاد کا ہر فعل، یعنی آپ کھانا کھائیں، وضو کریں، پیشاب کریں، جہاد پہ جا رہے ہیں، وہ سارے افعال پہ اللہ اس کو نیکی لکھتا ہے۔ ذالکا،
یہ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمًّا وَلَا نَصَبًا وَلَا مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں. نمبر ایک تو ہو گیا پیاس، تکان اور بھوک، اور پھر ولا ولا یطعون موعدا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا، اور کفار کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں، کوئی وہ کریں کہ جی یہ میسج آ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، اب سنیں غور سے. تو کفار کو جو راہ ناگوار ہو اس پر وہ قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت کا کوئی انتقام لیں. اللہ اکبر. الا کتب لہم بہ عمل صالح، تو ان کے لیے نیک صالح عمل لکھا جائے گا. یعنی دشمن کی کوئی چال وہ ناکام کریں، کوئی اس کو نقصان پہنچائیں، کوئی بھوک پیاس، وہ سارے کے سارے عمل صالح ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو گویا جو جہاد و قتال میں بھوک پیاس اور تکان سب کچھ سہتے ہیں اور کافروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو محسن گردانتا ہے. اور محسنوں کا آپ قرآن میں دیکھ لیں، یہاں تو کہا کہ ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا، سارے اجر ہیں ہی انہی کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کس طرح اس عمل کو، قتال فی سبیل اللہ کو، جو آج مسلمان چھوڑ کے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، اپنے مشاہدے سے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کس قدر کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے دنیا میں عزت اور رفتیں تمہارا قدم چومیں گی، لیکن اس کو چھوڑ دو گے ذلیل اور رسوا ہوگے. اگلی آیت جو ہے، ایک ایک آیت دیکھیں کتنی زبردست ہے. صف کی 10 سے 12 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. خطاب کس سے ہے؟ جلدی بتائیں. ہم سب سے ایسا جی. ہم سب سے ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں میں وہ طریقہ نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب عظیم سے نجات دے لے، دردناک عذاب سے نجات کا باعث ہو. کیا طریقہ ہے وہ؟ تؤمنون باللہ، نمبر 1 پہلے اللہ پر، توحید پر پکا سچا ایمان لو، ورسول ہی، اور اس کی رسالت پر ایمان لو، ومجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے بنو اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی مالوں اور جانوں سے. یہ ہے وہ تجارت جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجارت ہے میرے ساتھ. کیا؟ کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد فی سبیل اللہ کرو اپنے جان اور مال سے، تو تم فائدے میں رہو گے. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو، تو تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ ایمان اللہ پر، رسول پر، اور جہاد فی سبیل اللہ. اس سے آپ اس جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں. یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لا کر اللہ اور رسول پر اور جہاد فی سبیل اللہ مال اور جان سے کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا، ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین رہائش گاہیں ہوں گی. فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں.
ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ جی ذالک الفوز ہوا نہیں ہے، میرے پاس ہے، یہاں لکھا ہوا ہے ذالک هو الفوز العظیم، قرآن میں نہیں ہے؟ نہیں نہیں قرآن ابھی میں نہیں ہے۔ اچھا ذالک نہیں چلو، الفوز سر، نہیں العظیم۔ سر، ساری قرآن میں نہیں ہے ذالک ساری الفوز ساری یہاں، العظیم۔ کیونکہ کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج کا مسلمان اس کے مصداق ہے کہ اس جیسا اس کا سیرت و کردار ہے؟ مجھے بتائیں۔ یہ قرآن آئینہ ہے جو جب میرے سامنے ہوتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ایمان، اللہ پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، کہ آخرت پر ایمان، جہاد فی سبیل اللہ مال اور جہان سے، جب یہ میں قرآن ہی مجھے بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد، دنیاوی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کون سی تجارت نقصان دہ ہے اور کون سی ساری دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، شیطان پرستی، طاغوت پرستی، سارے کے سارے نقصان کی تجارت ہے، اور اگر فائدے کی تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ جان اور مال سے۔ کل میں نے آپ کے سوال و جواب میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ جہاد وہ ہے، جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے۔ پورے اپنے نفس کو قابو میں لائیں پہلے، سب سے پہلے، کہ یہ نفس کے خلاف جہاد کر کے اس کو اللہ اور رسول کا مطیع بنا دے، اس کے بعد سارے کام آسان۔ اگر وہ نہیں کیا جو آج مسلمان نہیں کر رہا، کہ اپنی ذات کو، جو اس کو تزکیہ نفس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی ہے، ربنا وابعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، کس سے؟ قرآن کی آیات کے پیچھے پڑھ کے، سمجھ کے، ان پر عمل کر کے، احکامات پر عمل کر کے، اور پھر وہ حکمت بھی مل جائے گی اس کو، اور اس کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ تو قرآن سے تعلق، قرآن سے سب سے پہلے اپنے نفس کو جہاد بن نفس کر کے اس کا تزکیہ کر لیں گے، یہ ساری چیزیں بہت آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اگر وہ نہیں کیا تو آج دیکھ لیں حکمران جوتے چاٹ رہے ہیں، اس کے بھی آپ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ عرب حکمران تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو، ذرا نوٹ فرمائیں، اور سارے تیار بیٹھے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں پہلے اپنا تزکیہ کرتے تو وہ سمجھتے کہ تزکیہ نفس کے بعد سب سے پہلے میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اپنے مومن مردوں، عورتوں، بچوں کی چیخیں جو ظلم کے خلاف چیخ رہے ہیں، میں پہنچوں وہاں پر۔ آگے سنیں آیت۔ ایکسکیوز جی، می سر، یہ جو اگر تسلیم کرنے جا رہے ہیں سارے مسلمان، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا مطلب ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو فلسطین میں انہوں نے اسرائیلیوں نے کیا ہے وہ بالکل حق کیا ہے، یہ چاہتے ہیں؟ اگر یہ بتائیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کہ یہ کیوں جوتے چاٹ رہے ہیں، خاص کر سعودیہ کو دیکھیں، باقی عربوں ملکوں کو دیکھیں، کیوں جوتے چاٹ رہے ہیں اس کے، دونوں کے، ٹرمپ کے بھی اور اس کے بھی؟ اس لیے کہ ان کو، وہ خوش ہیں کہ ان کی ٹھیک ٹھیک ان کو ملک سے نکال رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی ہمدردی ہوتی تو یہ رویہ ان کا ہرگز نہ ہوتا۔ اور آپ یاد رکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ باب الفتن کی حدیث پڑھیں نا تو پتہ لگتا ہے کہ اب پورا دورہ ہے کس تہذیب کا؟ دجالی تہذیب کا، اور دجال کے آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر بالکل جی ایسا ہی سر، جی لگتا سر، ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسے ہی۔ آپ، جو حالات ہوئے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ فرما رہے اللہ ہیں۔ تعالیٰ کا پلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باب الفتن میں، احادیث میں یہ بات کلیئر کر دی۔
اللہ اللہ ہمیں بچائے کہ ہم اس تہذیب دجالی تہذیب کے شکار ہوں، یا دجال کے خدا نخواستہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آزمائش کے لیے دے گا۔ اس لیے برائے مہربانی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن و سنت سے جتنا آپ کا گہرا رابطہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بچائے گا۔ اچھا، اب آخری آیت سنیں اس حوالے سے، سورہ آل عمران کی 195۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا۔ اب نمبر لگائیں نا ذرا، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اس پہ نمبر 1 لکھیں قرآن میں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، 2، 3، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے قاتلوا وہ لڑے، وقتلوا اور قتل کیے گئے۔ یہ 5 کام جنہوں نے کیے، اللہ اکبر، اجر دیکھیں، وہ دائمی زندگی کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نواز رہے ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو جنت میں ضرور، لَأُدْخِلَنَّ، ضرور بے ضرور داخل کروں گا جنت، ان باغوں، جنت میں ان باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے ان کے لیے۔ اب بدلہ اس لیے کہ یہ دائمی ہیں، رہائش گاہیں ہوں، ان کی زندگی دائمی، ان کی سہولیات دائمی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، بہترین بدلہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہ تھی وہ آیات جو میں نے کل آپ کو لکھوائیں، آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ سر اس کو 200 نمبر آیت کو بھی ذرا واضح کر دیں، سورۃ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آپ آخری آیت 200 اس لیے کہہ رہی ہیں کہ میں اب یہاں جہاد کو ڈسکرائب کروں یا وہاں آپ کے سامنے ان چیزوں کو کھولوں؟ آپ مجھے بتائیں، سوال کریں۔ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں جہاد کے حوالے سے آیات ہیں، وہ آیات ان کا الگ موقع ہے، الگ بیان ہے، وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھتا، لیکن مجھے اس وقت جس چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے بارے میں سوال کریں۔ شاباش۔ اب میں چند حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن تو پتہ چل گیا جہاد کی کیا فضیلت ہے، اب ذرا حضور کیا فرماتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتے ہیں، اور وہ جو جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اور ساری وہ ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کو رب ماننے، بڑے غور سے سنیں، نمبر 1، نمبر 2 اسلام کو اپنا دین مان لے، نمبر 3 اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر راضی ہو جائے، 3 چیزوں پر راضی ہو جائے، اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صرف دیکھیں، ماننے کا مطلب ہے پکے سچے دل سے مان کر اس کے تقاضے پورے کرے گا تو جنت واجب ہو گئی۔ یہ سن کر اچھا، تو اب صحابی کہتے ہیں کہ میں سن کر متعجب ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان کلمات کا اعادہ فرمائیں، یعنی دوبارہ ان کو دہرائیں۔ اب سنیں بڑے غور سے،
آپ نے اس کا اعادہ فرمایا اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ایک اور کام ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جنت کے اندر 100 درجے زیادہ بلندی عطا فرمائے گا. ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا آسمان و زمین کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ کیا ہے؟ سنیں غور سے. عرض کیا وہ کون سا کام ہے یا رسول اللہ؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں. ارشاد ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. 3 مرتبہ آپ نے اس کا اعادہ فرمایا. یعنی اگر وہ ان چیزوں کے ساتھ 3 کام کہ اللہ کو رب مانا اور اسلام کو دین مانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، چوتھا کام اس نے کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد جان اور مال سے کیا، تو دیکھیں جنت میں اس کو کون سے درجات مل رہے ہیں. یہ میں اسی حدیث، اسی کتاب سے جو آپ کو ریکمینڈ کی ہے نا، اسی میں یہ حدیث ہیں. دوسری حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک دن سرحدی چوکیوں پر پہرا دینا دوسرے مقامات پر 1000 دنوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر، کتنا کے درجات ہیں کہ ایک دن کا پہرا، غور سے سنیں، ایک دن کا پہرا 1000 دنوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کرتا رہا بندہ، لیکن وہ بندہ جو رات اس نے ایک دن پہرا دیا ہے قتال فی سبیل اللہ کے لیے، وہ اب بھی اس سے بہتر ہے. غور فرمائیں. یہ دوسری حدیث تھی. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کی راہ میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ اکبر. دنیا اور ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے، ذرائع، کاریں، کوٹھیاں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ اس سے بہتر ہے. کیا؟ ایک دن یا ایک رات کی جو اس نے گزاری ہے قتال فی سبیل اللہ میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چوتھی حدیث سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کی راہ میں اتنا عرصہ تک بھی قتال کیا جتنا ایک اونٹنی کے دودھ دوہنے میں پر لگتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی بشرطے کہ یہ قتال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے کیا ہو. اب آپ کو پتہ ہے، بھینس تو میں نے خود بھینس کا دودھ دوہا ہے، مجھے پتہ نہیں اونٹنی کا بھی اتنا ہی وقت لگتا ہوگا، کتنا تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص پر جنت واجب ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور شرط صرف ایک ہے، اخلاص سے اللہ کے کلمے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا، ایک حدیث آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ لایا جائے گا اور وہ کہے گا میں تو مجاہد ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جہاد اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے دنیا کے لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، انہوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا، چلو جہنم میں. لہذا ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یاد رکھیں. اس میں کئی حدیثیں ہیں، میں آپ کو صرف چند حدیثیں سنا رہا ہوں. کتاب بڑی کمال کی ہے، اس کو ضرور خرید لیں. چھوٹی سی کتاب ہے، سوائے آیات قرآنی اور حدیث سے مبارکہ کے اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے. ایک اور حدیث سنیے، ہمارے پاس وقت ہے. بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے، تمام کتابوں میں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو راہ خدا میں جہاد کے ہم پلہ ہو. اب دیکھیں نا، صحابہ سن کے کہ سب سے عظیم جو کام ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، مال اور جان سے جہاد. تو انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ کوئی اور بھی عمل ہے جو اس سے بہتر ہو؟ بڑے غور سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. دریافت کرنے والوں نے سوال کیا
2 بار 3 بار سوال کیا. بڑے غور سے سنیں. ہر مرتبہ جناب یہی فرماتے رہے کہ اس عمل کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے. سنیں. پھر آپ نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے. بڑے غور سے سنیں. مجاہد فی سبیل اللہ جو جان اور مال سے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص برابر روزے رکھ رہا ہو، برابر نماز پڑھ رہا ہو، برابر آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، اپنے روزوں اپنی نمازوں میں کوئی توقف نہ کر رہا ہو یہاں تک کہ مجاہد گھر لوٹ آئے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جہاد کا عرصہ لمبا ہے تو یہ شخص کتنا کام کرے گا؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وہ بلا توقف کرتا رہے. اس سے بھی بہتر کون ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ جو جان اور مال سے جہاد کرتا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اور حدیث اسی کتاب سے جہاد کی فضیلت کے بارے میں. یہ جو غبار راہ ہوتا ہے نا، گرد اٹھتی ہے، مٹی پڑ جاتی ہے جہاد کے سفر پہ جاتے ہوئے. سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کافر اور اس کا قاتل دوزخ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کافر کو جس نے قتل کیا ہے وہ ظاہر مسلمان ہوگا. اسی طرح ایک بندے کے اندر رائے خدا کا غبار یعنی مٹی گرد جو اور جسم کے شرارے سے جمع نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو کفر و طاغوت کو سربلند کرنے کے لیے لڑا، طاغوت وہ جہاد، وہ اس نے کیا کیا؟ جہاد برائے طاغوت. اور دوسرا جو کفر و طاغوت کی بےکنی کے لیے لڑا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. دونوں انجام کے لحاظ سے برابر ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کے لیے ابدی عذاب ہے ہمیشہ کا. کس کے لیے ابدی عذاب ہے؟ کافر کے کفر لیے اور طاغوت کی وجہ سے. مجاہد فی سبیل الطاغوت، اور دوسرے کے لیے دائمی جنت ہے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے. جس کے سینے کے اندر راہ خدا کا غبار داخل ہو گیا، اس پر جنت کی تپش داخل نہیں ہو سکتی. جب مجاہد چلتے تھے نا پیدل، تو غبار، تو ان کے سانس میں جو غبار داخل ہو گیا، مٹی کو ذرات چلے گئے، تو اللہ کہتے ہیں وہاں وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. الا یہ کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے بعد میں خود اپنی ہی اس عظیم فضیلت کو ارتکاب کبائر سے عقارت کر دے. یعنی بعد کی زندگی میں وہ کبائر گناہ کرے اور پھر اس کی وجہ سے تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے. لیکن اگر اس جہاد کے بعد وہ ڈٹ گیا اللہ کے دین پر اور اس پر عمل کیا، اسی پر قائم دائم رہا، تو وہ جنت اس پر واجب ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے سر جی، ہوئے کتنی ہوئے بڑی بات. ہوئے. آپ یہ کتاب خرید لیں زرتاج صاحبہ اور اس کو پڑھیں، آپ جی حیران. سر. ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل، سنیں بڑے غور سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک. ذرا اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیے. عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ زبان رسالت سے ارشاد ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر سن لیں، پہلا عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا، دوسرا عمل ہے والدین سے حسن سلوک، اور تیسرا عمل جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، تینوں کے تینوں. اب میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں
کہ ان اعمال کے کرنے سے ہی اللہ راضی ہوگا۔ ایک آخری آیت بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، ساری آیت نہیں حدیث۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، صحابہ دیکھیں نا کیسے تاکہ وہ افضل عمل کو کر سکیں۔ تو پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ آپ دیکھ رہے ہیں کل ہم نے پڑھا کہ موبائل پہ چلتا ہے، بند ہی کر دیں مجھے۔ جی کل ہم نے جو آیات پڑھی ہیں وہ خدا پرست مقاصد جہاد تھے، اور آج ہم نے پڑھی ہیں فضائل جہاد۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ اب میں نے آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی کرنی ہیں، مثلا فرضیت جہاد، یہ اتنا جو بڑا عمل ہے، اس جہاد کی فرضیت کے بارے میں کیا احکام ہیں، یہ انشاءاللہ کل بیان ہوں گے، اور آپ لکھ لیں تاکہ آپ، جس طرح میں نے بعض بہنوں سے بات کی اور انہوں نے ان کو پڑھ رکھا تھا جو کل میں نے لکھوائی ہیں، تو آپ سب سے پہلے لکھیں کہ ترک جہاد کے نقصانات۔ میں کئی ایک لکھوا دیتا ہوں۔ ترک جہاد کے نقصانات، توبہ کی 24، توبہ کی 24 اور توبہ کی 39 باقی احادیث انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیپٹر کر سکیں گے کل، اور وہ ہے مالی جہاد۔ مالی جہاد، اس کے لکھی آیات لکھیں تاکہ آپ دیکھ لیں۔ کل میرے لیکچر سے پہلے سورہ محمد کی آیت 38، سورہ توبہ کی آیت 35، سورہ توبہ کی آیت 121، سورہ انفال کی آیت 60، سورہ البقرہ کی آیت 262، سورہ توبہ کی آیت 99 اور سورہ انفال کی آیت 40، اور تو یہ ذرا مہربانی کر کے کل دیکھ کے آئیں، احادیث میرے پاس ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی کتاب سر سے۔ سورہ محمد کی کیا بولی تھی آیت آپ نے؟ جی میں سورہ محمد کی آیت میں نے بولی تھی 38، 38۔ خوب جزاک اللہ۔ سمجھیں اس جہاد و قتال، جہاد فی سبیل اللہ مکی صورتوں میں بتا دیا آپ کو کہ وہاں لڑائی نہیں ہے کیونکہ حکم نہیں ہے، لیکن مدنی صورتوں میں جہاں جہاں جہاد کا لفظ ہے وہاں جہاد بالمال اور جہاد بالجان، یعنی کہ جہاد و قتال کا مسئلہ وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے، ابھی 2-3 منٹ ہیں۔ سر جی یہ جو آپ نے چوتھی حدیث بتائی تھی وہ ایک بار دوبارہ بتا دیں۔ چوتھی حدیث، جی حضرت ابو ہریرہ کی۔
चौथी से मुराद आपकी है अल, कौन सी हदीस है, बताएं जरा। हजरत अबू हुरैरा की थी हजरत अबू हुरैरा। सब्जी, वो जी, गुबार वाली। हाँ जी। अच्छा, गुबार वाली। एक मिनट। जी, ये हदीस है, सुने। मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई तीनों की हदीस, तीनों में ये है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काफिर और उसका कातिल। देखिए ना, काफिर को लड़ाई, जिहाद फी सबिलिल्लाह में कौन कत्ल करेगा? मोमिन। काफिर और कातिल दोजख में इकट्ठे नहीं हो सकते। काफिर को कत्ल करने वाला मोमिन है, तो दोनों कैसे? काफिर जहन्नम में जाएगा अपने कुफ्र की वजह से। उसने, अल्लाह ने उसके लिए कितना बड़ा बंदोबस्त किया कि उसके लिए अंबिया भेजे, किताबें भेजी, फिर भी वो कुफ्र, अल्लाह के जिस, उसका रब मालिक खालिक हाकिम राज़िक है, उसका उसने इनकार किया। वो तो जाएगा जहन्नम में। और उसका कातिल जो मोमिन है, जिसने लड़ाई, काफिर ने उसके लिए फी सबील तागूत लड़ाई की, मोमिन ने फी सबीलिल्लाह लड़ाई की, तो लिहाजा मोमिन ने उसको कत्ल कर दिया। दोनों कैसे दोजख में इकट्ठे होंगे? इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह एक बंदे के अंदर राय खुदा का गुबार और जी, जिसके अंदर राय खुदा का गुबार हो, ये यहाँ मिटा हुआ है। बहरहाल, आपने पहली बात समझ ली, अब दूसरा आगे सुने। ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स जो कुफ्र और तागूत को सरबुलंद करने के लिए लड़ा हो, और दूसरा जो कुफ्र और तागूत की बेख्तनी करने के लिए लड़ा हो? पहला जो है कुफ्र और तागूत, फी सबील तागूत लड़ता है, और दूसरा उसको तागूत और कुफ्र को ख़त्म करने के लिए फी सबीलिल्लाह लड़ता है। दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं अंजाम के लिहाज से? पहले के लिए अब्दी अजाब है जो सबील तागूत के लिए लड़ता है, और दूसरा जो अल्लाह के लिए लड़ता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता है, जन्नत है उसके लिए। तो ये था इसका मफहूम जो मैंने आपके सामने बयान की है। कोई और सवाल इसी के बारे में, कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वालेकुम हम सलाम। औरतें जो हैं, जिस तरह अब जिहाद तो नहीं कर सकती, लेकिन नफ्स के खिलाफ जिहाद और औलाद को जो है ना हिदायत की तरफ लाना, सर ये दो काम हम औरतें कर सकते हैं? फिर आप इसके बारे में कुछ और भी बताएं कि माल भी हमारे हाथ में नहीं है, और भी सिर्फ औलाद और हमारी अपनी जान ही है कि हम इनके खिलाफ अगर यानी जिहाद करें ना, तो इसके आप बारे में कोई तफसील आपने बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी बार अर्ज सुने। एक तो आपने बिल्कुल कहा, ठीक फरमाया, कि आप जिहाद बिन नफ्स, जो तज़किया नफ्स है, वो करें। दूसरा, आप बहुत बड़े काम कर सकती हैं। सबसे बड़ा काम जो अफ़गानी औरत ने किया ना, वो मुजाहिदीन पैदा किए। आप अपने बच्चों को तरबियत दें उनकी। ये जो हम बच्चों को पागल हो गए हैं ना, तालीम हासिल करें दुनिया की, भाई आप उनको तालीम दिलवाएं, लेकिन उनको पहले मोमिन बनाएं। उनकी तरबियत माएँ कर सकती हैं। माओं का तो बहुत बड़ा ऐसा एजाज़ है कि वो मुजाहिद जब तैयार करेंगी, तो ये मुजाहिद बच्चे कल आप और आपको उसका अजर भी मिलेगा, वो भी जन्नत में, आप भी जन्नत में। और जिसका सबसे आला दर्जा होगा जन्नत में, अल्लाह ताला उन्हें वहाँ इकट्ठा करेगा। लिहाजा पहली बात। दूसरी बात, गज़ा के लिए आप देखें कि कितनी मुसलमान औरतें हैं जिन्होंने अपनी तय्युशात कम करके और वहाँ पैसा भेजने की कोशिश की है। बताएं मुझे। ये औरतें बहुत बड़े काम कर सकती हैं। जेवरात रख रख के मरती हैं, यहीं छोड़ के जाती हैं, पीछे लड़ाइयाँ होती हैं। भाई आप उनमें से कुछ इधर खर्च करें। तो रेहाना साहिबा, मोमिन जो है, चाहे मर्द हो या औरत है, बहुत कुछ कर सकता है।
बशर्ते कि वो कुरान और सुन्नत से के तकाजे समझे और उन पर अमल करे। अब बात जी समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, बिल्कुल सर, जजाकल्ला सर। मेरा 9 साल का बेटा है सर, वो इंडिया और उसकी लड़ाई में वो तैयार था कि मैं निकलूंगा जिहाद के लिए, और बेटी भी 10 साल की है, वो भी कह रही थी कि मैं मदद करूंगी शहीदों की। तो सर कोशिश है कि हमारे बच्चों में जज्बा पैदा हो। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। ये इन जज्बों के साथ जब आप अपने बच्चों को पालेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह भलाइयाँ अल्लाह ताला आपके खाते में डालेंगे। इंशाल्लाह सर, जजाकल्ला। अल्लाह पाक सबकी औलादों को इसी तरह का नेक बनाए ताकि वो जिहाद करें, दीन के रास्ते में लड़ें, दीन की आमीन। खातिर अपने आप को तैयार करना चाहिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको भी बहुत अच्छा जज़ाए खैर और अपने रहमतों से नवाजे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और आपके साथ ये जो जुड़े हुए लोग हैं इनको भी, और हम आमीन। लोगों की औलादों को भी, हम लोगों को बस माफ कर दे परवरदिगार। हम लोगों से जो भी कोई खताएं होती हैं, कुताइयां होती हैं, हमारी तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। आमीन। जज़ाकल्लाह। और जो